ایک دفعہ ایک آدمی تھا جس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بچے کی پرورش کی اور اپنے پورے دل سے اس سے محبت رکھتا تھا، کیونکہ اس کے پاس کوئی اور بیٹا نہیں تھا۔ اس کی بیوی کام کے دوران مر چکی تھی اور نہ ہی اس کا کوئی اور رشتہ دار تھا، تو اصل میں اس کا ایک ہی بیٹا اس کے لیے سب کچھ تھا۔ وہ ایک بیٹا ہی اس کا سب کچھ تھا۔ اس کا بیٹا اس کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں تھا۔ وہ بیٹا اس کا دل، اس کی جان، اس کا سب کچھ تھا۔ اس کا بہترین دوست تھا۔ وہ اپنے بچے کے ساتھ کھیلنا بہت پسند کرتا تھا، اور ایک دن وہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ کام پر لے گیا، اور وہ آدمی کسی ریلوے کمپنی کے لیے پل یعنی برج آپریٹ کرتا تھا۔ اس کا کام تھا کہ ٹرین کے آنے پر پل کو کھولے اور جوڑ دے، اور حتیٰ کہ وہ خود کام کرنے میں مصروف تھا، لیکن اس کی آنکھیں اس کے بیٹے پر لگی رہتی تھیں۔ اس نے اپنے بیٹے کو دریا کے پاس مچھلی پکڑتے ہوئے دیکھا، تو اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ مشینوں کو چیک کر لوں ایک بار کہ وہ ٹھیک سے تو کام کر رہی ہیں۔ اور جب وہ چیک کر رہا تھا تو اس نے ٹرین کے آنے کی آواز سنی، اور وہ ٹرین مقررہ وقت سے پہلے آ گئی، اور ریڈ لائٹ ہونے کے باوجود وہ رکی ہی نہیں، اور اس آدمی نے پل کو جوڑنا تھا۔ اور جب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کو اس کا بیٹا نظر ہی نہ آیا۔ اس نے کہا میرا بیٹا کہاں گیا؟ اور جب اس نے دوسری طرف دیکھا تو اس کا بیٹا پل کے سامان کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور پھر اچانک ہی اس کا بیٹا گر گیا۔ اب وہ آدمی نہیں جانتا کہ میں کیا کروں۔ وہ ایک عجیب سی الجھن میں پھنس گیا۔ اب اس نے ٹرین میں موجود ہزاروں لوگوں میں سے اور اپنے بیٹے میں سے کسی ایک کا چناؤ کرنا تھا۔ خدا باپ کو بھی چناؤ کرنا تھا، اس دنیا میں موجود لوگوں کا یا پھر اس کے اپنے اکلوتے بیٹے کا۔ خدا باپ بھی کبھی دنیا کی طرف دیکھتا، کبھی اپنے بیٹے کی طرف دیکھتا، کبھی دنیا کی طرف دیکھتا، کبھی اپنے اکلوتے بیٹے کی طرف دیکھتا تھا، اور پھر خدا باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو چھوڑ دیا، یعنی یسوع مسیح جو کہ صلیب پر تھا، اور اس نے دنیا کو چنا۔ اس نے آپ کو اور مجھے چنا۔ جب اس کی آنکھیں آپ دیدہ تھی، اس نے لیور کو نیچے کر دیا اور اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ خدا رو رہا تھا جب اس کا بیٹا درد سے چلا رہا تھا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ ایک مشکل اور دردناک منظر تھا، لیکن فیصلہ تو لینا ہی تھا اسے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ وہ ہمارے لیے ہر چیز بہترین چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک بہتر زندگی کو جئیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس زندگی کثرت سے ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم با مقصد زندگی کو جئیں، لیکن ہم اتنے مصروف ہیں کہ ہم نے بہتر زندگی کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ ہم نشوں میں مصروف ہیں، یہاں وہاں سونے میں مصروف ہیں۔ ہم سو رہے ہیں اور زندگی ٹکڑے ہو رہی ہے۔ یہ وہ زندگی نہیں ہے جو خدا ہمارے لیے چاہتا ہے۔ یہ وہ زندگی نہیں ہے جس کے لیے یسوع مسیح نے صلیب پر قیمت ادا کی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دشمن نے آپ کو فریب دیا ہے کہ تمہاری تو کوئی قدر ہی نہیں ہے، اور یہ کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، اور نہ کوئی تم سے محبت کرتا ہے، کسی کو تمہاری کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے چاہے آپ میں کتنے بھی عیب ہوں۔ خدا پیار کرتا ہے چاہے آپ نے غلطیاں بھی کی ہوں۔ خدا پیار کرتا ہے آپ سے چاہے آپ نے گناہ کیا ہے یا آپ بے دین ہیں۔ بس کوئی چیز آپ کو مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی، نہ موت اور نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ بدروہیں، نہ حال اور نہ مستقبل، نہ اونچائی نہ گہرائی۔ ساری تخلیقات میں سے کوئی چیز بھی ہمیں کبھی مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ کچھ بھی نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کو مسیح کی محبت سے جدا کر دے۔ پیارے دوستو، خدا آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کے بارے میں سوچتا ہے، اور وہ ہر وقت آپ کو دیکھتا رہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی آپ کے ذریعہ سے جیے۔ وہ آپ کے ساتھ اصولوں میں نہیں، رشتے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کے اندر ہے اور آپ کی زندگی کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ سو برائے مہربانی اسے آپ میں جینے دیں، اسے ایک موقع تو دیں، اور میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی زندگی کبھی بھی سیم نہیں رہے گی۔ Curse of lawlessness fell on Jesus. He exhausted all of God's judgment and cried,